ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے کہ یہ آیات پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کی آیات کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے ان آیات کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آپ لوگ خود اندازہ فرما لیں کہ ہمارے نبی اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ شان ہے، سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے خود قسم اٹھائی ہے کہ ان آیات کے بارے میں کہ اگر ایک بڑے سے بڑا پہاڑ بھی آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم تو اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن ان آیات میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کی تلاوت کر لینے سے یہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ تو ناظرین، پھر آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت، آپ کی بیماری، کوئی بھی ایسی چیز لے آؤ، وہ پہاڑ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اس عمل سے آپ کی اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، کیونکہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ نبی پاک کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ جن عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جعلی عاملوں کے پاس جا کر پیسے دیتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ اکثر و بیشتر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہی چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مختصر اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کر دیجئے، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ وظیفہ بھی سمجھ لیں اور آخر میں جو ایک خوبصورت دعا ہے اس کا حصہ بھی بن جائیں۔ ناظرین، قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھا، قرآن پاک کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک کی کشش آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا، ان پر اثر انداز ہوتا تھا، دلوں کی کیفیات کو بدل کر رکھ دیتا تھا، دلوں کے حالات بدل دیتا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ یقین جانیے آج بھی یہ اسی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح سے اسے پیش کرنے کا حق ہے، مگر ہم لوگ اس طرح پیش کرنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک سورہ مبارک ہے، اس کی آخری جو 4 آیات ہیں ان کا آج ہم آپ کو یہ عمل بتائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کسی راستے سے جا رہے تھے، ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو انتہائی سخت مرض میں مبتلا تھا، پریشانی میں مبتلا تھا، یوں کہہ لیجئے کہ وہ زندگی میں پریشانی کی وجہ سے مایوس ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے کان میں انہوں نے یہ آیات پڑھ دیں، جیسے ہی یہ آیات پڑھیں وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک آیات پڑھی تھیں۔
اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، جو بھروسہ رکھنے والا ہو، پورا یقین رکھتا ہو، اگر یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی بات کی ہے، اگر آپ بھی پورے یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں۔ اور یہ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات ہیں جن کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، اپنی مشکل میں، بیماری میں، اپنی پریشانی میں کسی بھی وقت پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات یہ ہیں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ناظرین، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات ہیں۔ اگر آپ بھی کسی بھی مقصد کو لے کر پریشان ہیں، کسی بھی حاجت کو لے کر پریشان ہیں، تو اس بات کا یقین رکھ لیں کہ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں۔ آپ کی پریشانی، آپ کی بیماری، آپ کا کوئی مقصد، آپ کی کوئی مراد، کوئی حاجت پہاڑ جیسی بڑی شے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ آیات پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہیں تو آپ کی بھی ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو، ہر مشکل کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہیں۔ ان 4 آیات کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آخر میں آپ سے دعا ہے کہ اس خوبصورت دعا کا حصہ ضرور بنیے اور کوشش کیجئے کہ اس دعا کو اپنی روزمرہ زندگی میں جب بھی آپ دعا مانگیں تو وہ دعائیں جو آپ کی حاجت ہوں ان کے بعد آخر میں اس دعا کو بھی اپنی دعا کا حصہ ضرور بنائیے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور تو توبہ کو پسند کرنے والا ہے، ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا ہیں، تیری گواہی دینے والے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مالک، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔
اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ہم بھی کرتے ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور جن جن شرور سے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم بھی ان شرور سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس خوبصورت دعا میں اپنی شرکت لازمی بنائیے، کیا پتہ کس کی آمین سے کس کا بگڑا کام بن جائے، کس کا نصیب سنور جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔